نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کیا جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، اور کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بلائی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں وإیاہم، اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں، وما کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور جو چھپی ہیں، اور جس جان کے اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی حلت و حرمت کے احکام بیان فرمائے جو خود اسے خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی، اور اس سے اگلی والی آیت ملا کے دونوں آیات میں 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ نمبر 1 پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بلائی نہ کرنا حرام ہے۔ مفلسی کے باعث، غربت کے باعث اپنی اولاد کو قتل کر دینا حرام ہے۔ بے حیائی کے کام کرنا، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، حرام ہے۔ ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے استعمال میں لانا حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ ناحق بات کہنا، اللہ اکبر، ناحق بات کہنا حرام ہے۔ اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور صریح ناشکری و احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں۔ ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اشرف المخلوق ہیں، ہم وہ مخلوق ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا ہر چیز
زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنگلات، پہاڑ، دریا، سمندر، نہریں، سردی، گرمی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی اور فرمایا کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو بس میرے لیے ہے۔ لیکن انسان غفلت کی نیند میں سو گیا، انسان نافرمانیوں کے دریاؤں میں غرق ہو گیا، انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، انسان گھٹیا، کمتر اور ختم ہو جانے والی دنیا کا دیوانہ ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے رب کریم کو، اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک حقیقی کو بھول گیا اور اس دنیا میں ایسے رہنے لگا کہ جیسے اس نے ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہمارے والدین جا رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی جا رہے ہیں، ہماری اولادیں جا رہی ہیں، ہمارے پڑوس والے جا رہے ہیں، ہمارے جاننے والے جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم مرنے پر ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہی ہے کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔